بسم الله الرحمن الرحيم. ختم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کن کن معجزات کا ظہور ہوا، آئیے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ سلام کی پیدائش کے فوراً بعد میں نے سفید رنگ کا ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو لپیٹ کر اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میری نظروں سے چھپا دیا۔ اس دوران میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی منادی کر رہا ہے۔ وہ ندا یہ تھی کہ انہیں مشرق و مغرب میں لے جاؤ، بحر و بر پر لے جاؤ اور سیر کراؤ، تاکہ ہر کوئی آپ کو پہچان لے اور ہر کوئی اچھی طرح جان لے کہ آپ کی صفت ماہی ہے، تاکہ دنیا سے شرک کے آثار ختم ہو جائیں۔ پلک جھپکتے ہی بادل کا یہ ٹکڑا اوجھل ہو گیا اور حضور علیہ السلام ریشم کے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے سامنے تھے۔ سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابھی حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے کہ میں نے ایک بہت بڑا نورانی بادل دیکھا جو پہلے والے بادل سے بڑا تھا۔ مجھے اس بادل سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھر پھرانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس بادل کے ٹکڑے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوبارہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل کر دیا۔ یہ وقفہ پہلے سے زیادہ طویل تھا۔ اس وقت میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے تمام گوشوں کی سیر کراؤ، تمام پیغمبروں کے سامنے لے جاؤ، تمام جن و انس کی روحوں کی زیارت سے مشرف ہونے دو، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو زیارت کرواؤ۔ اس بچے کو حضرت آدم علیہ السلام کی اخلاق و صفات، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت و شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت و زہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم دو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اخلاق کو یکجا کر کے فطرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رکھ دو۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اس کے بعد بادل کا یہ ٹکڑا اوجھل ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبز ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس ریشم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ مجھے ایک منادی کی آواز آئی، مبارک ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دنیا کی تمام مخلوق آج سے آپ کے تابع ہے، سب ہی کو آپ کے قبضہ قدرت میں دیا گیا ہے۔ تمام مخلوقات آپ سے فرمان خداوندی حاصل کرے گی۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ کی تو میں نے دیکھا گویا آپ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہے ہیں اور آپ کے بدن عطر سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس دوران مجھے 3 شخص نظر آئے جن کے چہرے آفتاب سے زیادہ روشن تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، اس آفتابے سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تاج تھا، اس کے 4 پہلو تھے، ہر پہلو پر مروارید کا رکھا ہوا تھا۔ تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی انگشتری نکالی، اس کے دیکھنے سے آنکھیں خیرا گئیں۔ اس انگشتری کو آفتابے کے سفید پانی سے 7 مرتبہ دھویا، پھر اس انگشتری سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت رکھی گئی۔ اس پر حریر کا ٹکڑا باندھا گیا اور تھوڑی دیر تک اپنی آغوش میں لینے کے بعد میرے بچے کو میری گود میں رکھ دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہر خاص و عام سے مختلف تھی۔
ہر انسان گندگی اور خون کے ساتھ اس دنیا میں روتا ہوا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے اور ان تمام گندگیوں سے پاک تھے۔ آپ سلام کی پیدائش سے کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے، آتش کدہ ایران جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا بجھ گیا، ہر ظلم و آشتی کا خاتمہ ہو گیا۔